ایسی تربیت صرف نیک والدین ہی کر سکتے ہیں، ہزاروں روپے لینے والے تعلیمی ادارے نہیں۔ ہم جس کو غریب سمجھ کر شادی پہ نہیں بلاتے وہ میت میں سب سے پہلے پہنچ جاتے ہیں۔ میں نے اسے پڑھایا، لکھایا، قابل بنایا، اب وہ اتنا قابل ہے کہ میں اس کے قابل نہیں رہا۔ لٹا کے عمر کی دولت وہ خالی ہاتھ بیٹھی ہے، کسی ظالم کی جنت یوں سرے بازار بیٹھی ہے۔ کسی غریب کا کب احترام کرتی ہے، یہ دنیا لباس دیکھ کر سلام کرتی ہے۔ میرے پاس کپڑے نہیں اور تیرے پاس روح۔ ایک مسجد کی دیوار پہ لکھا خوبصورت جملہ، اگر تم گناہوں سے تھک گئے ہو تو اندر آ جاؤ، خدا کی رحمت تمہارے انتظار میں ابھی تک نہیں تھکی۔ ساری حماقتیں کر لینا مگر ایک حماقت نہ کرنا، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ جب کوئی آپ سے آپ کا مسلک پوچھتا ہے تو در حقیقت وہ یہ طے کرنا چاہتا ہے کہ آپ سے محبت کرنی ہے یا نفرت۔ کچھ کو فوراً دے دیتا ہے اور کچھ کی آواز کو شاید بار بار سننا چاہتا ہے، اور کیسے ہی خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کی آواز کو وہ سننا چاہتا ہے۔ میرا اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ مجھے قدرت کے ایک عمل سے بہت پیار ہے، مکافات عمل۔ سکون سا آ جاتا ہے یہ لفظ سن کر کہ جو جیسا کرے گا ویسا پائے گا۔ میں کتنا ہی طاقتور بن جاؤں لیکن ہر شام کو زندگی کا ایک دن کم ہو جاتا ہے اور میں اس کو روک بھی نہیں پاتا، لیکن وہ مہربان اللہ مجھے نئی صبح دے کر پھر مہلت دے دیتا ہے، شاید پھر میرا بندہ توبہ کرے اور میں اس کو بخش دوں۔ اگر اندھیرے میں سایہ ساتھ چھوڑ دیتا ہے تو زیادہ روشنی میں بھی ساتھ نہیں رہتا۔ فرق تھوڑا سا ہے، غریبی میں لوگ ہمیں چھوڑ دیتے ہیں اور امیری میں ہم لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ انسان کو سب سے زیادہ محبوب اپنی جوانی ہوتی ہے، بوڑھا شیر بھی شکار کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ کی راہ میں آنا ہے تو ابھی سے خود کو بدلے۔ بڑھاپے میں مسلح اور تسبیحاں اٹھانے کا اگر پلان ہے تو کیا خبر بڑھاپا ہی نصیب نہ ہو۔ ایک عورت کے حسن اخلاق کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب وہ ساز بنتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں بیٹی کے گھر سے پانی پینا حرام اور اس کا حصہ ہڑپ کرنا حلال سمجھا جاتا ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، جو گھر کے اخراجات اور غربت کے خوف سے شادی نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ بار بار توبہ کرنے سے مت اکتائے، جب بھی آپ کے کپڑے گندے ہوتے ہیں تو آپ انہیں دھوتے ہیں نا، اسی طرح دل کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے استغفار کرتے رہے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اپنے رب کو منا لے، کثرت سے استغفار کرنا اپنی عادت بنا لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پاک دامن عورت پہ الزام لگانا 100 برس کی عبادت کو ضائع کر دیتا ہے۔ توبہ زبان سے نہیں عمل سے ہوتی ہے۔ ہم دنیا میں اس لیے پیٹے جا رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور آخرت میں اس لیے پیٹے جائیں گے کہ ہم دنیا میں مسلمان تھے ہی نہیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے چوری کا مال خریدا حالانکہ وہ جانتا ہے کہ یہ چوری کا مال ہے تو وہ بھی اس کی رسوائی اور گناہ میں شریک ہوگا۔ اللہ پاک نے تمہیں دنیا اس لیے عطا فرمائی ہے کہ تم اس کے ذریعے آخرت کی تیاری کرو، اس لیے عطا نہیں فرمائی کہ تم اسی کے ہو کر رہ جاؤ۔ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ خلافت کا آغاز ان کلمات سے فرمایا، اے اللہ میں سخت ہوں مجھے نرم کر دے، اور میں کمزور ہوں مجھے مضبوط کر دے، اور میں بخیل ہوں مجھے سخی کر دے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اگر کسی شخص کو دیکھے کہ وہ قرآن سے زیادہ موسیقی میں دلچسپی لیتا ہے تو سمجھ لے اس کا دل اللہ کی محبت سے خالی ہے۔ عورت کی سب سے بڑی خوبی اور خامی یہ ہے کہ وہ مان جاتی ہے۔
آپ کی بے چینی کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ نے کسی کا سکون چھین لیا ہو۔ کلمے کا مطلب یہی ہے کہ جہاں اللہ کا ذکر ہوگا وہاں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی ہوگا۔ لوگوں کے پیچھے بھاگ کر دیکھو، ذلیل کر کے رکھ دیں گے۔ خدا کے پیچھے بھاگو، وہ تمہیں گرنے سے پہلے ہی تھام لے گا۔ دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ دوسروں کا دکھ درد بانٹ لینا اور کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لے آنا بھی ایک خوبصورت عبادت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں محبتیں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اپنی زبان کو کسی کے عیبوں سے آلودہ نہ کرو، کیونکہ عیب تمہارے بھی ہے اور زبانیں دوسرے لوگوں کی بھی ہے۔ تم نیچے گر کر دیکھو، اٹھانے کوئی نہیں آئے گا۔ تم ذرا اٹھ کر دیکھو، گرانے سب آئیں گے۔ اگر راستہ خوبصورت ہو تو معلوم کرو کس منزل کو جاتا ہے، لیکن اگر منزل خوبصورت ہو تو راستے کی پرواہ مت کرو۔ شکریہ ان لوگوں کا جنہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ انہوں نے مجھے سکھایا کہ کوئی تعلق ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ زندگی میں جن لوگوں سے پیار کرتے ہیں دکھ بھی انہی سے ملتے ہیں، کیونکہ غیروں کی بات دل کو بری نہیں لگتی، مگر اپنوں کی بات سیدھی دل پر لگتی ہے۔ انسان کو تھوڑا سا سخت دل ہونا بھی ضروری ہے، ورنہ پرانا زخم بھرتا نہیں کہ لوگ نیا زخم دے جاتے ہیں۔ جو کسی لڑکی کو شہزادی والی عزت دیتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی تربیت بھی کسی ملکہ نے کی ہے۔ کون، کب، کس کا اور کتنا، یہ تو صرف وقت بتاتا ہے۔ کسی کا عیب تلاش کرنے والے کی مثال اس مکھی سی ہے جو سارا خوبصورت جسم چھوڑ کر زخم پر بیٹھی ہے۔ ہر عمل کا ایک مکافات عمل ہے اور یہی اللہ کا قانون ہے، اس لیے صبر کرو اور اللہ کا انصاف دیکھو۔ جب درد حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو انسان روتا نہیں، خاموش ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے تمام لوگوں کے گناہ اللہ بخش دے گا، سوائے ان لوگوں کے جو گناہ کر کے لوگوں کو فخر سے بتائے کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے۔ وقت نظر نہیں آتا، مگر دکھا کر اور سمجھا کر بہت کچھ جاتا ہے۔ یہ دنیا ہے جناب، یہاں پر مٹی میں ملانے کے لیے لوگ کاندھے پر اٹھا لیتے ہیں۔ کھانے میں اگر کوئی زہر گھول دے تو اس کا علاج ممکن ہے، مگر کان میں کوئی زہر گھول دے تو اس کا علاج ممکن نہیں۔ جس انسان میں سچ سننے کی طاقت نہ ہو، اس انسان سے گفتگو کرنے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ وہ آپ کی ہر بات کو غلط قرار دے کر اپنی غلطیوں پر بھی آپ کو ہی قصوروار ٹھہرا دے گا۔ قابلیت اتنا بڑھاؤ کہ تمہیں ہرانے کے لیے کوششیں نہیں، سازشیں کرنی پڑے۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو انسان نہیں فرشتے سمجھتے ہیں، ان کے کام بھی فرشتوں جیسے ہیں، یعنی دوسروں کے گناہوں اور برائیوں کا حساب رکھنا۔ ہمارے معاشرے میں مسجدوں سے زیادہ ہسپتالوں میں خدا کو سچے دل سے یاد کیا جاتا ہے۔ معافی مانگنے کے لیے بھی ظرف ہونا چاہیے، کم ظرف لوگ معافی نہیں مانگتے، اپنی غلطی پر ڈٹ جاتے ہیں۔